علی بھائی اگلا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما سکتے ہیں کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہماری مدد فرما؟ یہ تو وسیلہ اور وسیلہ شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں، وسیلے کو کوئی شرک نہیں کہتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وسیلے کو جنہوں نے شرک کیا ہے، سب سے پہلے میں نے اس کو رد کیا ہے۔ 6 وسیلے ہیں جن میں سے 5 تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ایک کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کو بھی ہم نے کوئی شرک نہیں کہا، نہ میں نے تو ایون بدعت بھی نہیں کہا، اور وہ وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کا وسیلہ۔ باقی نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ہستیوں کے وسیلوں کے بارے میں سخت ہوں، اور مسئلہ 43 میں نے یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ پورا ایک مقدمہ ہے۔ میں اب 1.5 گھنٹہ دوبارہ تو نہیں بول سکتا، میں نے سارے دلائل قرآن و سنت سے دیے، کون کون سے وسیلے جائز ہیں اور کس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں۔ یہ اس مثال میں یہ ہے کہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کرا، یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے مدد کر، تو جبرائیل کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی ہے، جبرائیل کی مدد نہیں مانگی۔ دوسری بات، اس کا یعنی جو ڈیکورم سیٹ ہے پہلے سے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، وہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں نا، اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کو لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تفویض کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اس دعا میں نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما، یہ کہا ہے یا اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، تو سر وسیلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ وہ والا وسیلہ آپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما، بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل کو آپ نے پکارا نہیں ہے، جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ سر ہمیں اردو تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، وہ بات کریں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، خدا کے لیے سوال کرتے وقت اپنے الفاظ کو اگر خود ہی غور کریں نا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ۔ اب رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں اس پہ قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام اور مولا علی کے ذریعے میری مدد فرما، تو سر اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ہم اس کو غلط اس لیے سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ کہا کہ اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما، جیسا کہ تو نے بدر و احد میں مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان پہ موت آ چکی تھی، وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کریں گے، بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کے اندر آتا ہے نا اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح قدس اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفویض ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ وہ تو آ رہے ہیں، وہاں پہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی جن کا ذکر موجود ہے، تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں نا، ان کی ڈیوٹیاں آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر اگلی بات کریں۔ باقی استعانت والا مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے، یہ واسطہ اور وسیلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر۔ آپ بھی یہی دعا کریں، ورنہ میں نے پھکی اور علمی اینٹی وینم دے دیا ان کو کہ نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر مولا علی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، اسی کو بلانا چاہیے تھا جس نے غزوہ بدر اور غزوہ احد جتوائی ہوئی تھی، حمزہ کو وہ نہیں بلایا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ حمزہ کی روح کے ذریعے مدد فرما۔ وہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو سورۃ الانفال میں ملے گا، سورۃ آل عمران کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، تو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا۔ ہاں ابھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمان جو آرمیز ہیں ان کی کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ونس وہ کام کریں گے جو آپ اپنی مرضی سے تو کام کو ہی نہیں سائن کر سکتے نا، اور وسیلہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وسیلہ تب ہوگا جب آپ کہیں، جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھے روح قدس کا واسطہ، تجھے جبرائیل کا واسطہ، تجھے میکائیل کا واسطہ، تجھے اسرافیل کا واسطہ، یہ تو کوئی نہیں کہا۔ تو دیکھیں یعنی وہ بات میچ بھی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اپنا لقمہ تو قرآن و سنت کے منہ میں نہ ڈالیں نا۔ اس طریقے سے اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو پھر میں ابھی انجینئرنگ کریں تھوڑی سی
مجھے یہ بتائیں کہ اینالوجیز کو اگر مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی ڈاکٹرائن میں تو جو آپ جس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں، تو اگر نبی آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی ثابت نہیں ہے، الٹا منع کیا گیا ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے عشق اور محبت کے معیارات یعنی قائم کر دیے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بندہ عشق کا معیار قائم نہیں کرے گا، ادروائز اس کا پھر کیا جواب دیں گے یہ؟ تو دین کے معاملات کو ہم نے دلائل کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. باقی میرا مسئلہ نمبر 43 ہے، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورۃ البقرہ میں ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، سب نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا. تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. پھر کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جیسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے. اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان سے دعا کروائی اور بارش ہوگی. تو سامنے موجود ہے، اس سے دعا کروائیں. پھر مقام وسیلہ کا ذکر بخاری مسلم میں آتا ہے، جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا اذان کا جواب دینے کے بعد، دروشی پڑھنے کے بعد، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. پھر نبی علیہ السلام کے تبرکات کا وسیلہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کا پسینہ لے جاتے تھے، آپ کا لعاب دہن مبارک، وضو کا بچا ہوا پانی چہرے پہ ملتے تھے، وہ جو آج تو اویلیبل اس طرح نہیں ہے. بال مبارک ہی مل سکتے ہیں.